بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید محمد باقر چکڑالی کا شمار چکڑالہ کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد باقر نقوی یکم رمضان المبارک 1294 ہجری کو چکڑالہ ضلع میانوالی کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا سید گل محمد شاہ نقوی تھا۔ آپ کو بچپن ہی سے حصول علم کا بےحد شوق تھا، چنانچہ پرائمری تک مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ صرف و نحو کی ابتدائی کتب اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید طالب حسین شاہ نقوی سے پڑھی اور اسی طرح مولانا محمد عیسیٰ کے روبرو بھی زانوِ تلمذ طے کیا، جو فرقہ اہل قرآن کے بانی عبداللہ چکڑالوی کے صاحبزادے تھے۔ علامہ سید محمد باقر نقوی کی تشنگی علم دور کرنے کے لیے مقام اور سائل ناکافی تھے، جبکہ آپ کا شوق حصول علم بے پایاں تھا۔ چنانچہ یہی شوق آپ کو حضرت مولانا شریف حسین کے پاس جگراؤں ضلع لدھیانہ لے گیا۔ وہاں تحصیل علم کیا، پھر لکھنؤ میں بھی کچھ عرصہ رہے۔ اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور آ گئے اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 1909 میں مولوی فاضل کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ منشی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ کچھ عرصہ اورینٹل کالج میں مدرس بھی رہے۔ اس کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں کچھ عرصہ قیام کیا، اگرچہ نجف اشرف کی فضا انہیں بہت پسند آئی تھی اور وہاں سے واپسی کا ارادہ نہ تھا۔ تاہم جب نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تبادلہ افکار ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ واپس اپنے وطن جائیں اور وہاں خدمت کریں، جس پر قبلہ بہت اداس ہوئے، لیکن مرجع کے حکم کی تعمیل میں واپس آ گئے۔ علامہ باقر ہندی نے کئی مدارس کی بنیاد رکھی، جن میں مدرسہ علمیہ چکڑالہ، مدرسہ علمیہ چک 38 خانوال، مدرسہ مخزن العلوم الجعفریہ ملتان، مدرسہ باقر العلوم بدھ رجبانہ جھنگ، مدرسہ باقر العلوم کوٹلہ جام شامل ہیں۔ علامہ مرحوم خاص انداز تدریس کے مالک تھے۔ کتب کو رٹانے کی بجائے فنی علوم پر ان کی نگاہ ہوتی تھی۔ زیادہ تر خود تدریس فرماتے تھے، جبکہ ابتدائی طلباء کو پڑھانے کی ذمہ داری ان کے فرزندان کی تھی۔ علامہ باقر ہندی کا طرز زندگی بہت سادہ تھا۔ آپ 2 کمروں پر مشتمل بغیر برآمدہ کے ایک گھر میں رہتے تھے، جس کے دونوں کمرے کچے تھے۔ آپ کا اپنا قیام زیادہ تر مدرسہ کے ایک کچے کمرے میں ہوتا تھا۔ آپ کا پورا خاندان ایک ہی چوپال میں رہتا تھا۔ لطیف مزاج اور کم گو انسان تھے۔ یتیمان آل محمد کے ساتھ انتہائی اخلاق سے پیش آتے تھے اور ہر ایک کی عزت کیا کرتے تھے۔ مہمانداری اپنے گھر سے کرتے تھے، مدرسے سے نہیں کرتے تھے۔ محبوب غذا مسور کی دال تھی، بال لمبے رکھتے تھے، نماز کے وقت پگڑی باندھتے تھے، کھدر اور ملیشیا کا لباس پسند کرتے تھے، سردیوں میں سر پر ٹوپی پہنتے تھے، دستخط میں لکھتے تھے قاصر محمد باقر، نماز کی امامت خود کرواتے تھے، صبح کی نماز کے بعد مجلس پڑھا کرتے تھے۔ علامہ باقر چکڑالوی ایک عظیم عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخلص عزادار حسین بھی تھے۔ اکثر اوقات تنہائی میں ذکر مصائب کرتے اور بہت گریہ فرماتے اور بآواز بلند روتے۔ عربی فارسی مرثیہ کے علاوہ سرائیکی مرثیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ مصائب پڑھتے ہوئے اس قدر گریہ فرماتے جیسے کسی جوان پر ماتم ہو رہا ہو۔ علامہ مرحوم عام مجالس میں شرکت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں گھر میں مجلس پڑھتے تھے۔ محرم کا پورا عشرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ ہمیشہ ان الدین عند اللہ الاسلام ان کا موضوع سخن ہوتا تھا۔ وعظ، فضائل اور مصائب میں کتاب کا حوالہ دے کر متن پڑھا کرتے تھے۔ امام بارگاہ میں مجلس ہوتی تھی، قبلہ مرحوم شرکت نہیں فرماتے تھے، البتہ جتنے بھی ذاکر اور خطیب مجلس کے لیے آتے وہ قبلہ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ قبلہ صاحب کو وضو کرانے کے لیے نماز شب کے وقت طالب علم کمرے میں داخل ہوا تو قبلہ صاحب جاگ رہے تھے اور مرثیہ پڑھ رہے تھے اور گریہ اوزاری کی آواز بلند تھی، حالانکہ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ تب طالب علم نے لالٹین جلائی اور دیکھا تو قبلہ صاحب سر پر رومال رکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ طالب علم نے قدموں پر ہاتھ رکھا تو اسی دوران بس اتنا فرمایا، اچھا اب بس۔ جب طالب علم نے اصرار کیا کہ یہ گریہ کی آواز کہاں سے آ رہی تھی تو فرمایا، انسانوں کی طرح جن بھی مومن ہوتے ہیں، صبح آتے ہیں، میں چند اشعار سنا دیتا ہوں، وہ اپنی عبادت کر کے چلے جاتے ہیں۔ علامہ مرحوم غیبت سے کما حقہ اجتناب کیا کرتے تھے۔ احتیاط اور زہد کی منظر یہ تھی کہ کتب حفظ ہونے کے باوجود جب کوئی شرعی مسئلہ آتا تو عروۃ الوثقیٰ یا وسیلۃ النجاہ کی طرف رجوع فرماتے اور عین عبارت نقل فرماتے۔ نماز پنجگانہ کی امامت خود فرماتے اور نمازیوں کی سہولت کے لیے مختصر آیات قرآنی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی شاگرد نے چھاج میں گندم کے بجائے کوئی اور چیز ڈال کر گھوڑی کے سامنے رکھی اور اس کی خبر قبلہ کو ہوئی تو اپنے شاگرد سے فرمایا، آپ جماعت نہ کرایا کریں، اس لیے کہ آپ نے ایک حیوان کو دھوکہ دیا ہے۔ ایک دفعہ مومن کامل پیر سید فضل حسین شاہ اور استاد العلماء علامہ سید باقر چکڑالوی ایک محفل میں اکٹھے تھے تو پیر فضل شاہ صاحب نے کہا، قبلہ لوگ مجھے پرہیزگار اور مقدس سمجھتے ہیں اور ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہوں کہ حقیقی مقدس لوگ میری وجہ سے بدنام نہ ہو جائیں۔ تو قبلہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ پیر صاحب، میرے نام کے ساتھ لفظ مولوی کا پیون لگا ہوا ہے،
میں بھی ہر وقت اسی فکر میں ہوتا ہوں کہ کہیں حقیقی علماء میری وجہ سے بدنام نہ ہو جائیں۔ چک 38 خانوال میں نماز صبح سے قبل ایک پوری صف تہجد گزاروں کی ہوتی تھی۔ ہر جمعہ ظہرین کے بعد وعظ فرماتے تھے۔ اگر کوئی غیر شیعہ کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھتا تو آپ سوال کرتے آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، اور اسے اس کے مسلک کے مطابق جواب دیتے تھے۔ تقلید پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، بلکہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو پوچھتے کہ تقلید کس کی کرتے ہو۔ اگر کوئی جواب میں کہتا کہ میں تقلید نہیں کرتا تو فرماتے پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے تقلید کرواتے پھر مسئلہ بتاتے۔ اس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرواتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ کتاب میں نہ ہوتا تو نجف خط لکھ کر جواب منگواتے تھے۔ علامہ مرحوم کو ہر فن کی کتب حفظ تھیں، مثلا شافیہ، قافیہ اور تلخیص البیان وغیرہ۔ قصبہ ملہوالی ضلع اٹک میں ادبیات کا ماہر مولوی نور محمد نامی شخص تھا جو تدریس بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے شیعہ عقائد پر فرضی اعتراضات مرتب کیے اور ایک ایسی تحریر بنائی جس کا نصف حصہ فارسی اور نصف حصہ عربی زبان پر مشتمل تھا۔ یقیناً اس حکمت عملی کا مقصد علامہ مرحوم کو اپنی زباندانی سے معروف کرنا تھا۔ علامہ مرحوم تک یہ تحریر پہنچی تو آپ نے نہایت فصیح و بلیغ انداز تحریر اپنایا اور فارسی و عربی میں اس قدر مبسوط جواب دیا کہ مذکورہ شخص ہاتھ ملتا رہ گیا۔ قبلہ مرحوم اپنے زمانہ طالب علمی میں حصول علم کے حد درجہ شیدائی تھے، یہاں تک کہ حصول علم کے لیے غیر مسلک و عقیدہ کے لوگوں سے بھی رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے استاد سے درس لینے گئے جو اثنا عشری نہ تھا۔ مذکورہ شخص آپ کی حد درجہ ذہانت و خطابت اور خداداد صلاحیت سے اس قدر حاسد ہوا کہ آپ کو زیر قرآنی سے شہید کرنے کا مضموم ارادہ کیا۔ خوش قسمتی سے قبلہ مرحوم کی سازش کا بروقت علم ہو گیا اور آپ نے وہاں سے ترک سکونت اختیار فرمائی۔ عربی ادب پر آپ کو کمال حاصل تھا۔ جب آپ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آئے تو چکڑالہ کے ایک عالم دین مولانا احمد خان بمطابق 1350 ہجری نے آپ سے تحریری مناظرہ چھیڑ ڈالا اور عربی نظم جو 10 اشعار پر مشتمل تھی لکھ بھیجی۔ حضرت علامہ نے اس کے جواب میں 100 اشعار لکھ بھیجے جو فلیشد الثقلان یعنی رافض کے وزن پر تھے۔ اس کے بعد مولانا احمد خان نے کوئی تحریر نہیں بھیجی۔ تقسیم سے قبل 45 سال تک آپ اشرا کی مجالس اور چہلم کی مجالس جگراؤں ضلع لدھیانہ میں پڑھتے رہے۔ ان مجالس کا مجموعہ بنام المجالس المرضیہ فی اذکار العطرۃ نبویہ حضرت مولانا حسین بخش جاڑا نے شائع کروایا۔ علامہ محمد باقر چکڑالوی نے کئی مناظروں میں شرکت فرمائی۔ 1911 میں مناظرہ تلگنگ میں مولانا سید گل محمد صاحب اور ان کے بیٹے مولانا سید محمد باقر چکڑالوی موجود تھے اور انہوں نے مد مقابل مولانا کو عربی میں ایک تحریر لکھ کر بھیجی کہ وہ اس کا ترجمہ اردو میں کرے، لیکن وہ نہ کر سکا۔ 1923 کے مناظرہ کندیا میں آپ معاون مناظر تھے۔ مکتب تشیع کی جانب سے مناظر مولانا مرزا احمد علی امرتسری تھے اور مولانا سید محمد باقر چکڑالوی ان کے معاون تھے۔ مئی 1966 کے آخری ہفتہ میں قبلہ کی طبیعت بدرجبانہ میں ناساز ہو گئی تو حکم دیا کہ مجھے بکر لے چلو، کیونکہ قبلہ کی ساری اولاد اس وقت بکر، چک 23، کھواوڑ کلاں منتقل ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 جون بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو یہاں سے روانہ ہوئے اور 2 جون کو صبح کھواوڑ کلاں پہنچ گئے۔ یاد رہے علامہ مرحوم کی اصل میزبان مائی جندہ سیال تقریباً 1 سال پہلے ہی وفات پا چکی تھی، جو علامہ مرحوم کی زندگی کا آخری ہفتہ یہاں گزرا۔ 9 جون بروز جمعرات صبح نماز کے وقت جب جاگے تو خود فرمایا انشاءاللہ میری نجات ہو گئی ہے۔ بالآخر 9 جون بروز جمعرات 19 صفر المظفر کو یہ روح مقدس بھی قفس انصری سے پرواز ہو گئی اور زبان حال سے اپنے عزیزوں اور چاہنے والوں کو پیغام دیا، جسے شہید سبت جعفر نے یوں تعبیر کیا ہے: میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ علامہ باقر چکڑالوی علماء کرام کی نظر میں مرزا احمد علی مرحوم نے شیعہ میانے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد باقر ابوذر زمان ہے۔ قبلہ کے استاد مولانا شریف حسین مرحوم نے فرمایا کہ محمد باقر میرے باقیات الصالحات سے ہے۔ حافظ کفایت حسین نے فرمایا شیعہ خوش قسمت ہے کہ ان کو سید محمد باقر جیسا عالم ملا ہے۔ سید محمد دہلوی نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم اور زاہد کے بارے میں شیعہ سے پوچھے تو ہم سید محمد باقر چکڑالوی اور پیر فضل حسین شاہ کا نام لیں گے۔ علامہ رشید ترابی نے فرمایا شور کوٹ والو کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے قریب زمزم جاری ہے۔ مولانا زین العابدین مرحوم شاگردیز ملتان میں خطیب تھے۔ ان کے پاس مولانا سید گلاب علی شاہ فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد علامہ مرحوم کا خط لے کر آئے کہ انہوں نے فاضل کیا ہوا ہے، آپ امداد کریں تاکہ ان کو بحیثیت مدرس ذمہ داری مل جائے۔ مولانا زین العابدین شاہ نے اس خط کو چوما، آنکھوں پر لگایا اور فرمایا کہ اگر ہمارے مذہب میں بیعت جائز ہوتی تو میں سید کی بیعت کرتا۔ حجت الاسلام والمسلمین مجتہد العصر علامہ محمد حسین نجفی نے فرمایا میں نے بہت کم ایسے علماء دیکھے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں،
واجبات تو واجبات، مستحبات کو بھی بر وقت بجا لاتے ہیں، اور بے شک استاذ العلماء باعمل تھے اور مومن کامل تھے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی علماء ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ علامہ باقر چکڑالوی کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ باقر چکڑالوی کو 3 فرزند عطا کیے جنہیں علامہ مرحوم نے زیور علم دین سے مزین کیا۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا سید ناصر الدین حسین شاہ نقوی مرحوم، مولانا سید ضیاء الدین حسین شاہ نقوی مرحوم اور مولانا سید زین الدین حسین شاہ نقوی مرحوم ہیں۔ یوں تو آپ کے کافی شاگرد ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں: استاذ العلماء حضرت علامہ سید محمد یار شاہ نجفی علی اللہ مقامہ، استاذ العلماء حضرت علامہ سید اختر عباس نجفی علی اللہ مقامہ، استاذ العلماء حضرت علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی علی اللہ مقامہ، مولانا سید غلام عباس نقوی مرحوم، مولانا خواجہ محمد لطیف انصاری مرحوم، مولانا سید محبوب علی شاہ مرحوم، مولانا سید آغا محسن شہید، حضرت مولانا علامہ حسین بخش نجفی مرحوم، حضرت مولانا سید محسن علی چینوی مرحوم، مولانا طاہر حسین ترابی مرحوم، مولانا سید عبدالستار شاہ مرحوم، مولانا عبد الحسین خان نوانی مرحوم، مولانا محمد رضا خان نوانی مرحوم، مولانا سید الطاف حسین نقوی مرحوم، مولانا سید حسن علی نقوی عرف جان یا علی، مولانا مقبول حسین ڈکو، مولانا محمد رفیق، مولانا محمد نواز کربلائی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ حیات ہیں ان میں حجت الاسلام والمسلمین مجتہد العصر حضرت علامہ محمد حسین نجفی مدد اللہ العالی ہیں۔ یہ تھی چکڑالہ کی معروف و مشہور شخصیات کی سوانح عمری کی پہلی قسط۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔